ٹی وی پر شافیہ اور نور کی تصویریں چل رہی تھی۔ وہ تصویر کل رات جب نور شافیہ کی گاڑی کے آگے آئی تھی اس کے بعد کی تھی، جس میں شافیہ نور کو خود سے لگائے گاڑی میں بٹھا رہا تھا۔ نور نے شافیہ کا کالر پکڑ کے اس کے سینے پر سر رکھا ہوا تھا۔ وہ تصویریں اس طرح سے لی گئی تھی کہ دیکھنے والا غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ نیوز اینکر چیخ چیخ کا کہہ رہی تھی، آپ کوئی کہہ خبر سے آگاہ کرتے ہیں؟ چلیے، مشہور معروف بزنس مین تیمور علی وارثی کے بیٹے شافیہ وارثی، جنہوں نے حال ہی میں بزنس میں اپنے قدم جمائے ہیں اور تیزی سے بلندیوں کی طرف جا رہے تھے، ان کا ایک اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ ان کی کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر لیک ہو گئی ہیں جو اب آگ کی طرح پھیل رہی ہیں۔ اس تصویر میں ان کے ساتھ ایک لڑکی کو واضح دیکھا جا سکتا ہے جس نے روسی لباس سے زیب تن کیا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شافیہ وارثی اس برستی بارش میں اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ کیا یہ لڑکی ان کی بیوی ہے جسے انہوں نے دنیا سے چھپایا ہوا ہے، یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ ہم شافیہ وارثی سے بھی اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر خبر سے آگاہی کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صدیقی صاحب کے ہاتھ سے ریموٹ چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور وہ صوفے پر ایک جھٹکے سے بیٹھ گئے۔ آئی نور کمرے سے باہر نکلی تو پہلی نظر اس کی ٹی وی پر ہی پڑی اور ٹی وی پر چلتی تصویریں دیکھ کر اسے کھڑے رہنے کے لیے ٹیبل کا سہارا لینا پڑا۔ اس نے پھٹی آنکھوں سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا اور ہیڈ لائن پڑھ کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ارمینا بیگم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ اچانک انہیں درد مکڑی کے جالے کی طرح دل میں پھیلتا ہوا محسوس ہوا اور پھر وہ کھڑی نہیں رہ پائی، ایک جھٹکے سے زمین پر گر گئی۔ نور چیختی ہی ان کی طرف دوڑی۔ ماما! صدیقی صاحب بھی اٹھ کر ان کی طرف دوڑے۔ ارمینا بیگم کے دل میں شدید درد اٹھا تھا جو آہستہ آہستہ پورے سینے کو جگڑ رہا تھا، اور اتنا درد تھا کہ ان سے چیخنا بھی نہ گیا۔ نور روتے ہوئے چیخی، بابا ایمبولینس بلائیے جلدی۔ صدیقی صاحب تیزی سے ایمبولینس کو کال ملانے لگے۔ ارمینا کا سر نور کی گود میں تھا۔ ارمینا بیگم نے ایک سانس کھینچنے کی کوشش کی لیکن ان سے سانس نہیں لیا گیا۔ نور روتے ہوئے چیخی، بابا آپ ماما کو لے کر چلیے جلدی۔ نور روتے ہوئے ارمینا بیگم کا گال تھپتھپاتے ہوئے انہیں آواز لگاتی رہی، ماما آنکھیں کھولیں۔ ان کی آنکھیں آہستہ سے بند ہو رہی تھی۔ شافیہ پوری رات نہیں سویا تھا۔ صبح کے ٹائم ذرا سی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی تھی تو تہمینہ بیگم نے اس کا حال و حوال پوچھنے کے لیے فون کر لیا۔ اس کے بعد وہ سویا نہیں، آفس کے لیے تیار ہو آفس آ گیا۔ دوپہر کے وقت ضیاء نے کال کی اسے اپنے پہنچنے کی اطلاع دے دی تھی، لیکن شافیہ نے اسے نور کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سارا دن کام کرتے ہوئے بھی اسے نور کی فکر ہوتی تھی۔ وہ اس کی خیریت دریافت کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس اس کا نمبر نہیں تھا۔ وہ اتنا ڈسٹرب تھا کہ اس نے آج کے دن کی ساری میٹنگ بھی کینسل کر دی تھی۔ وہ پورا دن آفس میں تھا، باہر بھی نہیں گیا۔ شام کے وقت آفس آور ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ لیپ ٹاپ پر کوئی ای میل چیک کر رہا تھا جب ایک امپلائی لیپ ٹاپ اٹھا کر اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ اس نے دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا تھا۔ شافیہ نے حیرت سے پوچھا، ایسا کیا ہو گیا جو آپ نوک کرنے کی بھی زحمت نہیں کی؟ اس لڑکی نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے عزت میں لیپ ٹاپ اس کی طرف گھما دیا۔ سر یہ دیکھیں۔ شافیہ نے ہونٹوں پر انگلیاں رکھ کر نظریں لیپ ٹاپ کی طرف گھمائی اور نیوز دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ شافیہ کی بھویں تان گئی۔ کرسی پر سے کھڑے ہو کر ٹیبل پر زور سے ہاتھ مار کر چیخا، کیا بکواس ہے یہ؟ سامنے کھڑی امپلائی اسے اسی طرح غصے میں دیکھ کر سہم گئی۔ سر یہ خبر کچھ دیر پہلے نیوز چینل پر چلائی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ تصویریں سوشل میڈیا پر ڈالی گئی ہیں اور اب ہر چینل سے آپ کے لیے کال آ رہی ہے سر۔ شافیہ نے پریشانی سے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر سامنے کھڑی لڑکی سے بولا، یہ تصویریں کس نے ڈالی ہے؟ کس چینل پر سب سے پہلے یہ نیوز دکھائی گئی ہے؟ مجھے سب انفارمیشن آدھے گھنٹے میں لا کر دو۔ وہ لڑکی اس بات میں سر ہلا کر باہر چلی گئی۔ لیپ ٹاپ سامنے رکھا تھا اور لگاتار شافیہ اور نور کی تصویریں چل رہی تھی جس پر نیوز اینکر طرح طرح کے تبصرے کر رہے تھے۔ شافیہ نے غصے میں لیپ ٹاپ اٹھا کر دور فرش پر پٹک دیا۔ سر پر ہاتھ پھیر کر وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگا اور جھٹکے سے کرسی پر بیٹھا۔ اچانک اس سے نور کا خیال آیا، آئے نور، وہ اس کے گھر پر اگر کسی نے نیوز دیکھ لی تو؟ شافیہ نے پریشانی سے نفی میں گردن ہلائی اور باہر جانے کے لیے کرسی سے اٹھا۔ اس کا موبائل بجا۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے آواز، مسٹر شافیہ، ہم نیوز چینل سے بات کر رہے ہیں، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو تصویریں چینل پر چل رہی ہیں یہ کب کی ہیں؟ شافیہ کی آنکھوں میں خون اترا۔ شافیہ اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے غصے سے چلا کر بولا، تمہارے باپ کے ولیمے کی ہیں، اور کال کاٹ کر جیب موبائل میں ڈال دیا۔ اس کی بھویں تنی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو سب کی نظر اس پر پڑی۔
وہ صاحب کو نظر انداز کر کے باہر کی طرف جانے لگا تو باہر کی طرف سے مینیجر دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا، سر آپ باہر مت جائیے۔ شافعہ نے اچھنے میں سے اس کی طرف دیکھا اور بغیر رکے بولا، کیوں کیا ہوا؟ سر باہر میڈیا آئی ہوئی ہے، بہت مشکل سے انہیں اندر آنے سے روکا ہے۔ شافعہ نے دانت پیسے اور بغیر رکے باہر جانے لگا۔ وہ باہر نکلا تو باہر میڈیا کا ایک ہجوم تھا۔ سیکورٹی گارڈ نے شافعہ کو کور کیا، میڈیا والے اس کے پیچھے دوڑے اور اس سے طرح طرح کے سوال کر رہے تھے۔ شافعہ وارسی، آپ کے ساتھ وہ لڑکی کون تھی؟ کیا آپ نے خفیہ شادی کی ہوئی ہے؟ کیا اس لڑکی کا آپ سے کوئی تعلق ہے؟ اگر بات صرف اکیلے شافعہ کی ہوتی تو وہ ان میڈیا والوں کو بھی ایسا کوئی جواب دیتا جیسا نیوز چینل والے کو دیا تھا، لیکن اس وقت میڈیا کے سامنے اس کا ایک بھی غلط کہا گیا الفاظ نور کے لیے حماقت ثابت ہو سکتا تھا۔ شافعہ میڈیا سے پیچھا چھڑوا کر اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ گارڈ نے اس کی گاڑی کو کور کیا ہوا تھا۔ شافعہ نے تیزی سے گاڑی وہاں سے نکالی۔ تیمور صاحب نے ریموٹ کھینچ کر ٹی وی پر دے مارا اور زور سے ڈالے، یہ کیا بکواس چلا رہی ہیں نیوز چینل والے؟ کون ہے یہ لڑکی جس کی وجہ سے یہ 2 ٹکے کے لوگ مجھ پر اور میرے بیٹے پر باتیں بنا رہی ہیں؟ تہمینہ بیگم سہمی بولی، اب شافعہ کو فون لگائیے نا، وہ بتا دے گا تھا۔ تیمور صاحب دوڑے تو کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو، فون لا کر دو۔ تہمینہ بیگم نے تیزی سے فون اٹھا کر انہیں تھمایا۔ تیمور صاحب نے تیش کے عالم میں شافعہ کو فون لگایا۔ شافعہ ڈرائیو کر رہا تھا، اس نے جب دیکھا کہ تیمور صاحب کا فون ہے تو کال کر دی۔ وہ اس وقت جلد از جلد نور کے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ تیمور صاحب کو سمجھانے کا اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ تیمور صاحب نے اسے 2 دن بعد فون کیا۔ جب اس نے ہر دفعہ کال کر دی تو تیمور صاحب نے فون بھی غصے میں زمین پر پٹھا دیا۔ یہ لڑکا بار بار میرا فون کیوں کاٹ رہا ہے؟ تہمینہ بیگم ڈرتے ہوئے بولی، آپ کچھ دیر انتظار کر لیں، کیا پتہ وہ کہیں مصروف ہو۔ تیمور صاحب چیختے ہوئے آگے آ کر بولے، آخر ایسی کون سی مصروفیت ہے جو وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا؟ یہ ٹی وی پر اتنا بڑا تماشا جو بن گیا ہے، اب کیسے سنبھالے گا یہ صاحب؟ ابھی کچھ دیر میں 2 ٹکے کے لوگ مجھے فون کر کے پوچھیں گے کہ یہ صاحب کیا ہے۔ تہمینہ بیگم انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے بولی، آپ تو ہم مر کے شافعہ کچھ نہ کچھ کر کے سنبھالے گا، وہ آئے گا تو آپ سب پوچھ لیجئے گا اسے۔ اور یہ کیسے سنبھالے گا وہ اس نیوز چینل والوں کو؟ یہ لوگ بے لگام گھوڑے ہوتے ہیں، میرے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکے گا، تو آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ تیمور صاحب کندھے اچکا کر بولے، میں کیوں کروں؟ کچھ بہت شوق تھا نا اسے بڑے بڑے اسکینڈل بنانے کا، اب سنبھالے سب کچھ، میں بھی دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے وہ۔ یہ بات نہ آبا تک بھی اماں تک پہنچی تھی اور نہ ہی زیان تک، لیکن جس طرح یہ خبر پھیل رہی تھی زیان دیر تک ان لوگوں سے بھی چپی نہیں رہ سکتی تھی۔ شافعہ نے نور کے گھر کے سامنے پہنچ کر گاڑی کی بریک لگائی اور تیزی سے نور کے اپارٹمنٹ کی طرف بھاگا۔ نور کے دروازے پر پہنچ کر اس کے قدموں کو بریک لگی، ایک لاک لگا ہوا تھا۔ اس نے دروازے کو دیکھا، سوچا کہاں جا سکتے ہیں اتنے میں۔ نور کے برابر والے اپارٹمنٹ سے ایک خاتون نکل کر نیچے جانے لگی تو شافعہ نے انہیں روکا، پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ صدیقی صاحب کہاں گئے ہیں؟ وہ خاتون ہاتھ ہلا ہلا کر بولی، صدیقی صاحب کی بیوی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ہاسپٹل لے کر گئے ہیں انہیں، بس اللہ ہی رحم کرے۔ شافعہ کو جھٹکا لگا، ہارٹ اٹیک؟ پھر جلدی سے بولا، آپ کو پتہ ہے کہ کس ہاسپٹل میں لے کر گئے ہیں؟ ان خاتون نے شافعہ کو ہاسپٹل کا نام بتانے کے بعد اس سے بغور دیکھا اور گال پہ ہاتھ آ کر بولی، ارے تم تو وہی لڑکے لگ رہی ہو جس کے ساتھ صدیقی صاحب کی بیٹی کی تصویریں ٹی وی پر چل رہی ہیں۔ شافعہ ان کی بات کو انسونا کر کے تیزی سے باہر بھاگا۔ وہ عورت پیچھے سے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، توبہ کیا زمانہ آ گیا ہے، ایسی بیٹیوں سے تو اچھا ہے کہ اولاد ہی نہ ہو۔ شافعہ گاڑی میں آ کر بیٹھا اور تیزی سے دروازہ بند کر کے گاڑی سٹارٹ کر دی اور کچھ دیر بعد وہ ہاسپٹل میں موجود تھا۔ وہ بھاگتا ہوا ریسیپشن پر گیا اور معلومات کے لیے وہ دوسرے فلور کی طرف بھاگا۔ دوسرے فلور پر پہنچ کر اس نے بائیں جانب دیکھا ہے نور ایک کمرے کے آگے دائیں سے بائیں چکر لگا رہی تھی اور بار بار اپنے آنسوں پہ صاف کر رہی تھی۔ وہ وہاں اکیلی تھی۔ شافعہ اس کے طرف بھاگا، نور نے اسے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ شافعہ اس کے پاس آ کر رکا تو نور کے تاثرات بدل گئے۔ نور شافعہ کے اوپر جھپٹی اور اس کا کالر جوڑتے ہوئے بولے، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ شافعہ، بدل لینے کا ایک یہی راستہ ملا تھا تمہیں، میری زندگی ویسے ہی مشکل میں تھی، تم نے مجھے اور اذیت میں مبتلا کر دیا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ شافعہ کو مزید حیرت کا جھٹکا لگا۔ منرمی سے نور کے ہاتھوں سے اپنا کالر نکالتے ہوئے بولا، اے نور، یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ میں کیوں کرواؤں گا یہ سب؟ میں تم سے کس بات کا بدلہ لوں گا؟ نور چیختے ہوئے بولے، اپنی بےعزتی کا، تم نے کہا تھا کہ تم کنسرٹ والی بات کبھی نہیں بھولو گے، تم نے اسی بات کا بدلہ لیا مجھ سے، ورنہ اور کون یہ تصویریں اسحاق دے گا؟ شافعہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، میں نے یہ سب نہیں کیا، اور کنسرٹ والی بات میں کب کا بول چکا، تمہیں لگتا ہے کہ اتنی سی بات کے لیے میں اتنی گری ہوئی حرکت کروں گا؟ نور پھر داڑھی، لیکن میں کیسے تمہاری بات کا یقین کر لوں؟ مجھے جس نے اغوا کیا تھا اس نے بھی اپنے آدمی سے بات کرتے ہوئے تمہارا نام لیا تھا،
تو ہو سکتا ہے یہ سب تم نے ہی کروایا ہو۔ بدلہ لینے والا یہ نہیں سوچتا کہ بات چھوٹی تھی یا بڑی، وہ صرف بدلہ لیتا ہے۔ تم نے بھی وہی کیا ہے شافعہ بارسی۔ شافعہ کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اسے نور کے لفظوں سے تکلیف بھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، تمہیں اغوا کرنے والے نے میرا نام لیا تھا، لیکن کیوں؟ نور روتے ہوئے بولی، مجھے نہیں یاد، میں نیم غنودگی میں تھی، لیکن مجھے یہ بات یاد ہے کہ اس نے ایک بار شافعہ کہا تھا کسی بات میں۔ شافعہ نے نفی میں گردن ہلائی، تم خود کہہ رہی ہو کہ تم نیم غنودگی میں تھی، تو ہو سکتا ہے کہ تم نے غلط سنا ہو، اور اگر اس نے شافعہ کہا بھی تھا تو ضروری ہے پوری دنیا میں ایک ہی نام ہو؟ جس طرح تمہارے نام کی غلط فہمی میں انہوں نے تمہیں اغوا کیا تھا، اسی طرح ہو سکتا ہے اس نے کسی اور شافعہ کا نام لیا ہو۔ نور کو چپکے لگے، وہ ڈرنے والے انداز میں زمین پر بیٹھ گئی اور منہ پر ہاتھ تھا کہ بولی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ شافعہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا بولا، تم اس سب کی فکر مت کرو، میں بہت جلد سب کچھ پتہ کروا لوں گا، اور تم دیکھنا جس نے بھی یہ سب کیا ہے میں اسے زندہ گاڑ دوں گا، تم بس اپنی ماما کی فکر کرو۔ شافعہ نے نور کو اٹھا کر کرسی پر بٹھایا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری ماما کی؟ نور نے ہونٹ بیتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہارٹ اٹیک آیا ہے انہیں، کچھ اور آپریشن کرنے کا کہا ہے ڈاکٹر نے۔ بات ختم کرتے کرتے نور کی ہجیاں باندھ گئی۔ شافعہ کا دل کیا تھا کہ اسے اپنے سینے سے لگا لے، لیکن صرف اسے تسلی دی، تم فکر مت کر، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بابا کہاں ہیں تمہارے؟ وہ بلڈ ارینج کرنے گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جلد آپریشن کرنا پڑے گا، ابھی کچھ انجیکشن دیے ہیں۔ شافعہ گردن سے بات میں ہلا کر بولا، میں ڈاکٹر سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ جانے لگا تو نور نے اسے روکا، سنو۔ شافعہ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، تم یہاں مت رکو، تم چلے جاؤ۔ شافعہ مسکرایا اور اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں، اکیلا نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ نور نے نظر جھکا لی، وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن شافعہ وہاں سے چلا گیا۔ شافعہ ڈاکٹر کمرے میں آیا اور ارمینہ بیگم کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر نے ایک لمبا سانس کھینچا، بھی شافعہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں ان کے؟ شافعہ نے ہونٹ بھینچے، اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولے۔ آپ یہ سب چھوڑے کہ میں ان کا کون ہوں، آپ بس ان کی طبیعت کا بتائیے مجھے۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا، دیکھیے مسٹر شافعہ، میں آپ کو سب سچ بتاؤں تو ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ انہیں کچھ عرصے پہلے بھی اٹیک پڑا تھا اور اس دفعہ ان کے میجر اٹیک پڑا ہے، انہیں بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے آپریشن کرنا پڑے گا۔ لیکن شافعہ نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی، لیکن کیا؟ لیکن آپریشن کے بعد بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ہم انہیں بچا پائیں گے یا نہیں، اور اس وقت ایمرجنسی وارڈ میں ہیں، انہیں اس وقت صرف دواؤں کی ضرورت ہے، باقی زندگی و موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شافعہ نے تھوک دیا اور اسباب میں گردن ہلائی۔ آپریشن کب تک کریں گے؟ شافعہ نے پوچھا۔ بس جب پیسے جمع کروا دیں۔ شافعہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا، پیسے ابھی جمع ہو جائیں گے، آپ آپریشن کی تیاری کریں۔ شافعہ اٹھ کر باہر جانے لگا، پھر مڑ کر پوچھا، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ ویسے ہم کسی کو اجازت نہیں دے رہے، لیکن اگر وہ ہوش میں ہیں تو آپ ملنے لے کے جلدی باہر آ جائیے گا، کیونکہ زیادہ بولنا ان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ شافعہ نے اس بات میں گردن ہلائی اور باہر آ گیا۔ باہر آ کر وہ ریسیپشن کی طرف گیا اور کارڈ سے پیسے جمع کروائے، پھر نور کی طرف واپس آئے۔ صدیقی صاحب ابھی بھی نہیں آئے تھے۔ شافعہ کو آدھا دے کر نور فوراً کھڑی ہوئی، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ شافعہ اسے تسلی دیتا ہوا بولا، تم فکر مت کرو، ڈاکٹر نے کہا ہے ٹھیک ہو جائیں گی۔ نور واپس بیٹھ گیا۔ شافعہ اسے دیکھتا ہوا بولا، تم بس دعا کرو۔ نور وہیں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا، تم اپنے بابا کو فون کر کے بولو کہ واپس آ جائیے، 1-2 گھنٹے بعد آپریشن ہے۔ نور نے اس بات میں سر ہلایا، میں تمہاری ماما سے مل کر آتا ہوں۔ نور فوراً کھڑی ہوتے ہوئے بولی، ڈاکٹر نے ہمیں اندر جانے سے منع کر دیا تھا، میں نے ڈاکٹر سے پوچھ لیا ہے۔ نور آگے بڑھتے ہوئے بولی، تو پھر میں بھی چلتی ہوں۔ شافعہ نے نفی میں سر ہلا کر اسے یہیں کرسی پر بٹھایا، تم ان کے لیے یہاں بیٹھ کر دعا کرو، بعد میں ملے نا، یہ کہہ کر شافعہ اندر کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ ارمینہ بیگم کو مصنوعی سانس دی جا رہی تھی۔ شافعہ آہستہ آہستہ چل کے ان کے پاس تک کی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا، ان کی آنکھیں بند تھیں۔ شافعہ نے آہستہ سے ان کا ہاتھ تھاما، شافعہ کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ارمینہ بیگم نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، شافعہ نے انہیں دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ ارمینہ بیگم کی آنکھ سے آنسو نکل کر کنپٹی پر بہہ گیا۔ شافعہ ان کے آنسو صاف کر کے بولا، نہیں رونا نہیں ہے آپ نے، آپ جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ارمینہ بیگم کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن ان سے بولا نہیں گیا۔ شافعہ نے ان کا ہاتھ تھپ تھپایا، فکر مت کرے، آپ جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ شافعہ کو وہاں بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا، اس لیے وہ وہاں سے جانے کے لیے اٹھا، لیکن ارمینہ بیگم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شافعہ نے ان کی طرف دیکھا، وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی۔ شافعہ نے اپنا کان ان کے قریب کیا۔ ارمینہ بیگم اٹک اٹک آئے بولی، میری آئی نور کو اپنا لو۔ شافعہ کو جھٹکا لگا، وہ سیدھا ہوا، ارمینہ بیگم کو دیکھنے لگا۔
ایک جھٹکے سے شافیہ کرسی پر بیٹھ گئی کیونکہ کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ارمینا بیگم ہمت کر کے پھر آہستہ آہستہ بولی، میری نور سے شادی کر لو۔ شافیہ نے نفی میں گردن ہلائی، آنٹی میں ایسا نہیں کر سکتا، اور نور بھی یہ نہیں مانے گی۔ ارمینا بیگم رونے لگی، پھر ٹھہر ٹھہر کر بولی، ایک ماں کی آخری خواہش سمجھ کر میری بات مان لو۔ نور میری بات نہیں ٹالے گی، میں نہیں چاہتی میرے بعد میری بچی در بدر ہو جائے۔ شافیہ نے ان کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کیا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ارمینا بیگم اس کی بات کر کر بولی، میں تمہیں نہیں جانتی بیٹا، لیکن میں اپنے اللہ پر یقین رکھ کے نور کو تمہارے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ انکار مت کرنا، یہ سمجھ لو کہ یہ میری آخری خواہش ہے۔ میری بچی ویسے ہی ازمائش میں ہے، یہ دنیا میری بیٹی کو تانوں سے مار دے گی۔ شافیہ نے ان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اس سے ارمینا بیگم کی بے بسی پر بہت ترس آیا تھا۔ شافیہ نظریں نیچے جھکاتا ہوا بولا، آئی نور نہیں مانے گی۔ ارمینا بیگم بولی، تم صرف اسے یہ کہنا تمہاری ماما چاہتی ہیں ایسا، وہ آنکھیں بند کر کے راضی ہو جائے گی۔ شافیہ نے ان کے آنسو پوچھ کر کہا، ٹھیک ہے، پہلے آپ ٹھیک ہو جائیے، پھر اپنے ہاتھوں سے یہ کام کریے گا۔ ارمینا بیگم نے نفی میں آہستہ سے گردن ہلائی، نکاح ابھی ہوگا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ شافیہ کا دل پھٹا، وہ ایک ماں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا تھا جو مرتے وقت بھی صرف اپنی بیٹی کا سوچ رہی تھی۔ شافیہ نے ارمینا بیگم کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس بات میں گردن ہلائی، نکاح بھی ہوگا، نکاح ابھی ہوگا، اور پھر اٹھ کر باہر آ گئے۔ وہ باہر آئے تو صدیقی صاحب آ چکے تھے اور نور سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے شافیہ کو کمر سے نکلتے دیکھا تو ان کی بامیں تان گئی، قریب آ کر دبی آواز میں دانت پیس کر بولے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا ہماری بدنامی کرنے میں اور کوئی کسر باقی ہے؟ نور ان کے قریب آئے۔ شافیہ نے نظریں اٹھا کر نور کو دیکھا، پھر سانس کھینچ کر آنکھیں باندھ گئی اور صدیقی صاحب کی باتوں کو نظر انداز کر کے بولا، میں نور سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ نور ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی، اس سے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ شافیہ کو حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ صدیقی صاحب کو بھی جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ شافیہ نے گردن اٹھائی اور صدیقی صاحب کی طرف دیکھ کر دوبارہ بولا، میں نور سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اسی وقت صدیقی صاحب خاموش رہے۔ نور آگے آ کر چیختے بولی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو، ہوش میں تو ہو؟ شافیہ نے ہونٹ کھینچے اور پھر نور کی طرف دیکھا۔ نور ابھی بھی حیرت کے عالم میں تھی۔ نور، تمہاری ماما چاہتی ہے کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ نور پیچھے ہوئی، منہ ہی منہ میں بولی، ماما چاہتی ہے، لیکن وہ ایسا کیوں چاہتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ نور کچھ اور بولتے، صدیقی صاحب بولے، میں تیار ہوں تم دونوں کے نکاح کے لیے، تم اپنے گواہ بلا لو۔ نور نے بے یقینی سے صدیقی صاحب کی طرف دیکھا، بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صدیقی صاحب نور کی طرف کوئی بھی بات سنے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ نور شافیہ کی طرف موڑی۔ نور ہڑبڑاہٹ کے ساتھ بولی، تم منع کر دو اس نکاح کے لیے۔ شافیہ اس کی طرف دیکھا، بولا، تمہاری ماما چاہتی ہیں یہ؟ نور سر تھام کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، لیکن ماما ایسے کیوں چاہتی ہیں، وہ بھی اس وقت؟ میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، میں منع کر دوں گی۔ شافیہ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے بھی تمہاری ماما سے یہ کہا تھا کہ نور نہیں مانے گی، لیکن پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ نور نے سوالیہ نظروں سے شافیہ کی طرف دیکھا، کیا کہا؟ شافیہ سامنے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، انہوں نے کہا تھا کہ نور کو جا کر بولنا کہ اس کی ماما ایسا چاہتی ہیں، وہ کبھی انکار نہیں کرے گی۔ نور کی نظر شافیہ پر تھی۔ نور نے ہونٹ پھینچے، آنسو نکل کر اس کے گال پر بہہ گئے۔ ماما نے ایسا کہا تھا۔ شافیہ نے اس بات میں سر ہلایا، نور کچھ دیر میں انہیں آپریشن کے لیے لے جائیں گے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ شافیہ نے گردن موڑ کر نور کی طرف دیکھا، نور کی نظریں فرش پر تھی، آنسو بہہ رہے تھے اور چہرہ اسپار تھا۔ کیا تم تیار ہو نکاح کے لیے؟ شافیہ نور کی طرف دیکھتا بولا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد نور نے اس بات میں گردن ہلائی۔ شافیہ نے منہ پر ہاتھ رکھا، ایک لمبا سانس کھینچا۔ شافیہ باہر آیا، موبائل نکال کر آن کیا جو کہ اس نے بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی موبائل آن کیا، تیمور صاحب اور دوسرے لوگوں کے میسیجز اور کال کی برسات تھی۔ اس نے کال کاٹ کر سب سے پہلے زیان کو فون گھمایا۔ اس سے اس وقت صرف زیان یاد آیا تھا۔ اس نے کال لگائی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ زیان کا فون بند تھا۔ اسے حیرت ہوئی، اس نے دوبارہ فون لگایا۔ لگاتار 10 بار اس نے فون لگایا، لیکن موبائل لگاتار بند تھا۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھا، وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ زیان کی غیر موجودگی میں کیسے کر سکتا تھا؟ لیکن وقت کم تھا، اس نے زیان کے لیے میسیج چھوڑ دیا، جیسے ہی میری کال دیکھو مجھے فون کرنا۔ اس کے موبائل پر سارے میسیجز اور کال میں ایک بھی زیان کی کال یا میسیج نہیں تھا۔ شاید ابھی تک وہ اس خبر سے آگاہ نہیں تھا۔ شافیہ نے کچھ اور لوگوں کو کال کر کچھ ضروری سامان لے جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہ سب ہاسپٹل میں ڈاکٹر کی اجازت سے ارمینا بیگم کے کمرے میں موجود تھے۔ نور اور ارمینا بیگم کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی تھی، اس کا ہاتھ ارمینا بیگم کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے سادہ سفید سوٹ پہنا ہوا تھا۔ شافیہ جا کر نکاح کی لال چنری لے آیا تھا۔ نور نے وہ چنری سر پر اوڑھ کر چہرے پر گرائی ہوئی تھی۔
صدیقی صاحب نور کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ سامنے صوفہ پر شافعہ اپنے آفس کے 3-4 لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور ان کے سامنے کرسی پر نکاح بیٹھے تھے۔ شافعہ نے صدیقی صاحب کے طرف دیکھا، کہا انکل آپ کی اجازت ہو تو شروع کریں۔ صدیقی صاحب نے آہستہ سے اسوات میں گردن ہلا دی۔ نکاح نے نکاح کے کلمات ادا کرنا شروع کیے۔ نور نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچے، چننی کے نیچے اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ اس نے اپنی مہندی والے ہاتھوں کو دیکھا۔ کس نے سوچا تھا یہ مہندی کسی اور کے نام سے لگے گی، لیکن نصیب شافعہ کی بنے گی؟ یا کسی نے سوچا تھا ایک رات میں اسے آسمان سے زمین پر پٹھا دیا جائے گا اور 1 گھنٹے میں اسے اچانک کسی اور کے نام کر دیا جائے گا؟ نکاح کے کلمات پہلی بار دہرائے گئے۔ شافعہ آخری وقت تک اپنے موبائل کو دیکھتا رہا کہ شاید اب زیان کا فون آ جائے، لیکن نہیں آیا۔ شافعہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملایا ہوا تھا۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں تصور کیا تھا کہ اس کا نکاح ایسا ہوگا، اور اس سے بڑھ کر یہ تھا کہ زیان کی غیر موجودگی میں ہوگا۔ قبول ہے۔ نور کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کے ہاتھ پر گرا۔ صدیقی صاحب خاموشی سے نظر جھکائے کھڑے تھے۔ نکاح نے دوسری بار نکاح کے کلمات دہرائے۔ شافعہ کے سامنے اس کی اور نور کی اب تک کی ملاقات ایک فلم کی طرح چلتی ہوئی نظر آئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اس کا آئے نور سے نکاح ہو رہا ہے۔ دوسری بار نکاح کے کلمات ادا ہوئے۔ شافعہ نے کہا قبول ہے۔ تیسری بار نکاح کے کلمات ادا ہوئے۔ شافعہ نے نظر اٹھا کر نور کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ اسے صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اسے پتہ تھا کہ اس وقت اس نے ہونٹ بھینچے ہوئے ہوں گے، آنکھیں بند ہوں گی، آنسو جاری ہوں گے۔ شافعہ نے اس پار سے نظر ہٹا کر کہا قبول ہے۔ نکاح نے نکاح کے کاغذات دستخط شافعہ کی طرف بڑھائے۔ شافعہ نے پیپر پر سائن کیے تو نکاح نے دعا کروائی اور نور کی طرف مڑے۔ انہوں نے نکاح کے کلمات دہرائے۔ آج نور خاموش رہی۔ امینہ بیگم نے اس کا ہاتھ آہستہ سے دبایا۔ نور جیسے ہوش میں آئی۔ اس نے نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ چننی میں سے دھندلا سا اسے شافعہ کا چہرہ نظر آیا، جس کی نظر اسی پر تھی۔ نور نے کپکپاتے لفظوں سے کہا قبول ہے۔ دوسری بار نکاح نے پوچھا۔ نور کی نظر شافعہ پر تھی۔ قبول ہے۔ تیسری بار پوچھا گیا۔ نور خاموش رہی۔ صدیقی صاحب نے آہستہ سے نور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی تھی۔ قبول ہے۔ شافعہ نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبا سانس کھینچا۔ نور نے کپکپاتے ہاتھوں سے سائن کیے، دعا کروائی گئی۔ شافعہ کھڑے ہو کر اپنے آفس کے لوگوں سے گلے مل رہا تھا۔ وہ لوگ اسے مبارکباد دے رہے تھے، لیکن شافعہ کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ امینہ بیگم رو رہی تھی۔ نور نے ان کے آنسو صاف کیے۔ شافعہ صدیقی صاحب کے قریب آیا اور ان کے گلے لگا۔ صدیقی صاحب نے آہستہ سے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ صدیقی صاحب نے شافعہ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، نہ ہی نکاح میں اس کے گھر والوں کی غیر موجودگی پر کچھ کہا۔ وہ اس موقع کو غنیمت سمجھ رہے تھے کہ نور سے کوئی نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گیا، اور ورنہ وہ جانتے تھے کہ اب تو نور کی کسی اور سے شادی کرنا ناممکن سی بات ہے۔ صدیقی صاحب شافعہ کے آفس کے لوگوں کو لے کر کمرے سے باہر نکلے۔ صاحب چلے گئے تو کمرے میں امینہ بیگم، نور اور شافعہ بچے۔ نور نے اپنی چنری چہرے پر سے ہٹائی۔ شافعہ کو سب کچھ اپنا سا لگا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر نور آئے، نور صدیقی سے آئے، نور شافعہ وارسی ہو گئی تھی۔ شافعہ کی نظر نور پر تھی اور نور کی امینہ بیگم پر۔ انہیں کے لگاتار آنسو نکل رہے تھے۔ نور ان کی آنکھوں کے کنارے صاف کر کے بولی اب آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیے۔ امینہ بیگم نے شافعہ کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی، لیکن ان سے بولا نہیں گیا۔ وہ آئے، نور کا ہاتھ شافعہ کی طرف بڑھا رہی تھی، لیکن ان کے ہاتھوں میں جان نہیں تھی۔ شافعہ نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ میں موجود نور کا ہاتھ تھام لیا۔ نور نے نظر اٹھا کر شافعہ کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ شافعہ سمجھ گیا تھا کہ امینہ بیگم اس سے کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ شافعہ نے نور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں تسلی دلائی۔ آپ فکر مت کریں، میں ہمیشہ نور کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ شافعہ اور بھی نہ جانے ان سے کیا کیا کہہ رہا تھا، لیکن نور کی نظر شافعہ کے چہرے پر اٹک گئی۔